بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ابو ظہبی کے ولی عہد نے دورہ اسرائیل کی دعوت قبول کر لی۔ جنرل بپن راوت سے متعلق نامناسب پوسٹ کرنے پر 8 انڈین شہری گرفتار۔ مقبوضہ وادی میں پولیس وین پر حملے میں 2 پولیس اہلکار مارے گئے۔ یمن میں پناہ گزین کیمپ میں 3 بچے سردی سے جم کر جان کی بازی ہار گئے۔ امریکی فضائیہ کے 27 اہلکار کورونا ویکسین نہ لگوانے پر برخاست۔ عالمی عدالت معمر قذافی کے بیٹے کی گرفتاری کے لیے کوشاں۔ چھلا ہوا آلو اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا جتنا اس کا چھلکا، تحقیق۔ معاوضہ لے کر لاتیں اور گھونسے کھانے والا عجیب ڈاکٹر۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات نے $500 ملین تک تجارت بڑھانے پر اتفاق کر لیا ہے، جبکہ ابو ظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید نے دورہ اسرائیل کی دعوت بھی قبول کر لی ہے۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کی 2 طرفہ تجارت صرف 2021 میں اب تک تقریباً $500 ملین تک پہنچ چکی ہے۔ یہ پیش رفت اس وقت دیکھنے میں آئی جب اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی ایک روزہ دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچے۔ یہاں دوستو یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی کا خلیج عرب فیڈریشن کا یہ پہلا سرکاری دورہ بھی ہے۔ یہ کسی بھی اسرائیلی وزیر اعظم کا امارات کا پہلا سرکاری دورہ بھی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات 4 گھنٹے تک جاری رہی۔ یاد رہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کا دورانیہ تقریباً 2 گھنٹے طے ہوا تھا، جس کے بعد ملاقات مزید 2 گھنٹے جاری رہی۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات کو دنیا نے تاریخی قرار دیا ہے۔ دوستو، متحدہ عرب امارات کو جب آنے والے وقت میں عوامی جوتے پڑیں گے تو ان دونوں کے تعلقات اور تاریخی ہو جائیں گے۔ بہرحال اسرائیلی وزیر اعظم نے دورے کو کامیاب اور تاریخی قرار دیا۔ نفتالی کا کہنا تھا کہ وہ ایک مثبت پیغام کے ساتھ واپس اسرائیل جا رہے ہیں۔ مذاکرات میں تجارت اور ماحولیات جیسے شعبوں پر توجہ مرکوز کی گئی، لیکن اس میں ایران یا فلسطینیوں میں سے کسی کا براہ راست ذکر نہیں کیا گیا۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیل کی جانب سے ولی عہد ابو ظہبی کو اسرائیل کے دورے کی دعوت بھی دی گئی، جسے انہوں نے قبول کر لیا، تاہم تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں مارے جانے والے انڈیا کے پہلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت سے متعلق سوشل میڈیا پر ناگوار پوسٹ کرنے پر 8 انڈین شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جنرل بپن راوت کا ہیلی کاپٹر گرنے کے چند گھنٹوں کے بعد ہی ایک شخص کو گرفتار کیا گیا، جس نے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر لکھا تھا کہ جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ہی وہ زندہ جل مرا۔ متعلقہ شخص کو 2 افراد کے ہمراہ ریاست راجستھان سے گرفتار کیا گیا ہے۔ انڈیا کے مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں 5 دیگر افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ ضلع جموں میں ایک بینک اہلکار کو بھی اس الزام کی بنیاد پر معطل کر دیا گیا کہ انہوں نے جنرل بپن راوت کی موت سے متعلق فیس بک پوسٹ پر ہنسنے والی ایموجی سے رد عمل دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ حالیہ کچھ عرصے میں انڈین پولیس سینکڑوں کی تعداد میں انٹرنیٹ صارفین کو حراست میں لے چکی ہے، جس پر سماجی تنظیموں نے کئی مرتبہ آواز بھی اٹھائی ہے۔ اکتوبر میں درجن سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا گیا، جنہوں نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے انڈین ٹیم کو شکست دینے کی خوشی منائی۔ ان سب افراد کے خلاف تخریب کاری کے قوانین کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف مشہور چینی اخبار گلوبل ٹائم نے چینی ماہرین کی رائے سے مرتب کردہ رپورٹ میں بھارتی فوج اور خصوصاً ایئر فورس میں آپریشنل سرگرمیوں میں موجودہ نقائص کی نشاندہی کی ہے۔ انڈیا ٹوڈے نے اپنی ایک رپورٹ میں چند سوالات اٹھائے ہیں کہ کیا جنرل بپن راوت کا ہیلی کاپٹر بجلی کی تاروں سے ٹکرانے کے باعث تباہ ہوا؟ ہیلی کاپٹر کتنی اونچائی پر پرواز کر رہا تھا؟ ہیلی کاپٹر کے گرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا ٹیکنیکل خرابی تھی جس کی وجہ سے ہائی پروفائل سواری پر
مشتمل ملٹری ہیلی کاپٹر اس واقعے کا شکار ہوا۔ سابق MI-17 ہیلی کاپٹر کے پائلٹ امیتابھ رنجن نے حادثے کی بڑی وجہ موسم کی خرابی کو قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہیلی کاپٹر جس علاقے میں گرا وہ پہاڑی علاقہ ہے جہاں اکثر موسم خراب رہتا ہے۔ دوسری وجہ ٹیکنیکی خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام مقبوضہ وادی کے مرکزی شہر سری نگر میں ایک حملے میں 2 پولیس اہلکار مارے گئے ہیں۔ ایک پولیس کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی جس سے 14 پولیس اہلکار زخمی ہوئے اور 2 زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مارے گئے۔ پولیس نے کہا ہے کہ تمام زخمیوں کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا ہے اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق پولیس کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا بلکہ ڈنڈے ہوتے ہیں۔ عام طور پر ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد پولیس اہلکاروں کے ساتھ ایک مسلح پولیس اہلکار ہوتا ہے۔ یمن کے شہر مارب میں پناہ گزینوں کے کیمپ میں 3 بچے سردی کی وجہ سے اپنی پیاری سی جان گنوا بیٹھے۔ یمن حکومت کے محکمہ مہاجر کیمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مارب کے مہاجر کیمپ میں 3 بچے سخت سردی کے باعث جم کر زندگی کی بازی ہار گئے۔ دوستو، مہاجر کیمپ بنیادی صحت کی خدمات کے ساتھ ساتھ بچوں، عورتوں اور معمر افراد کو سردی سے محفوظ رکھنے کے امکانات سے بھی محروم ہیں۔ انسانی امدادی تنظیمیں بھی اس معاملے میں مدد فراہم نہیں کر سکی۔ نومبر کے مہینے میں مارب کے جنوبی علاقوں سے حوثی ملیشیاؤں کی طرف سے جبری طور پر نکالے گئے ہزاروں خاندان ابھی تک کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں اور بنیادی انسانی ضروریات کی اشیاء اور سہولتوں سے بھی محروم ہے۔ دوسری طرف انڈونیشیا میں زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ انڈونیشیا کے جزیرے فلوریس میں 7.6 شدت کے زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ زلزلہ فلوریس کے سمندر میں 76 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا۔ زلزلے سے سونامی کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ جن علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے وہاں سے فی الحال کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم حکام نے احتیاط کی تاکید کی ہے۔ انڈونیشیا کے حکام نے متاثرہ علاقوں کے رہائشیوں پر زور دیا ہے کہ وہ گھبرائیں نہیں بلکہ ساحل سے دور محفوظ مقام تلاش کریں۔ اس سے پہلے دوستو، پالو میں سولاویسی جزیرے پر 7.5 شدت کے زلزلے اور سونامی کے نتیجے میں 4,300 سے زائد افراد مارے گئے تھے یا لاپتہ ہو گئے تھے۔ امریکی فضائیہ کے 27 اہلکاروں کو کورونا ویکسین نہ لگوانے پر نوکریوں سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ فضائیہ نے اپنے اہلکاروں اور حکام کو ہدایت کی تھی کہ وہ کورونا سے بچاؤ کے لیے 2 نومبر تک ویکسینیشن کا عمل مکمل کروا لیں۔ ہدایت کی روشنی میں ہزاروں اہلکاروں اور افسران نے ویکسینیشن کروا لی، لیکن کچھ نے ویکسینیشن سے مکمل انکار کر دیا۔ یہ اولین اہلکار ہیں جنہیں ویکسین نہ لگوانے پر ملازمتوں سے فارغ کیا گیا ہے۔ برطرف کیے گئے تمام اہلکار جونیئر اور نچلی سطح کے افسران تھے۔ امریکی فضائیہ نے کہا ہے کہ عسکری اداروں میں نظم و ضبط سب سے اہم اصول ہے جسے کسی بھی صورت توڑا نہیں جا سکتا، اس لیے آرمی سے کسی بھی اہلکار کی برطرفی کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ 2021 کے ابتدائی 9 ماہ کے دوران دوستو 1,800 فوجیوں کو حکم پر عمل نہ کرنے پر نکالا جا چکا ہے۔ عالمی عدالت نے تمام ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ لیبیا کے صدارتی امیدوار اور کرنل قذافی کے صاحبزادے سیف الاسلام قذافی کی گرفتاری کے لیے عدالت کے ساتھ تعاون کریں۔ عالمی عدالت کا کہنا ہے کہ سیف الاسلام ابھی تک عالمی عدالت کو مطلوب ہیں، اس لیے ان کی گرفتاری میں مدد کی جائے۔ عالمی عدالت نے کہا کہ لیبیا کے سابق سربراہ معمر قذافی کے بیٹے پر الزام ہے کہ انہوں نے سن 2011 میں اپنے والد کی حکومت کے خلاف عوامی احتجاج کو کچلنے کی کوشش کے لیے انسانیت سوز جرائم کا ارتکاب کیا۔ عدالت نے باور کروایا کہ سیف الاسلام کے خلاف جاری گرفتاری کے وارنٹ اب بھی نافذ العمل ہیں اور اس کی قانونی حیثیت تبدیل نہیں ہوگی۔ یاد رہے دوستوں کہ سیف الاسلام قذافی کے منظر عام پر آنے اور صدارتی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے بعد سے لیبیا کے سیاسی حلقوں میں ایک تنازعہ کھڑا ہو چکا ہے۔
سیاسی قوتوں نے سیف الاسلام کے پاس کسی بھی حکومتی مرسم ہونے کی مخالفت کرتے ہوئے انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ آلو ان سبزیوں میں سے ایک ہے جو سال کے ہر موسم میں دستیاب ہوتی ہے۔ اسے اگانا انتہائی سستا اور آسان بھی ہے، اور اس میں موجود طبی فوائد بھی بے تحاشا ہیں۔ لیکن یہ بات شاید آپ کی حیرت میں مزید اضافہ کر دے کہ چھلا ہوا آلو اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا جتنا کہ اس کا چھلکا ہوتا ہے۔ صرف چھلکے سے آپ کو فائبر، معدنیات اور وٹامنز اور پودوں سے حاصل شدہ صحت بخش کیمیکلز کی وہ تعداد حاصل ہو جاتی ہے جو محض چھلے ہوئے آلو میں موجود نہیں ہوتی۔ آلو کے چھلکے میں پوٹاشیم اور فائبر بھی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، جس سے غذا جزو بدن بننے کے عمل میں تیزی اور بہتری آتی ہے۔ اسی طرح چھلکے میں وٹامن B3 آپ کے خلیوں پر غیر ضروری دباؤ کو رفع کرتا ہے اور ایک نئی توانائی کا باعث بنتا ہے۔ آلو کے چھلکے پوٹاشیم، میگنیشیم اور کیلشیم کی بدولت بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بھی انتہائی معاون ہے، جبکہ جلد کے حوالے سے آلو کے چھلکے چکناہٹ، بلیک ہیڈز، دانے اور رنگ صاف کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آج کل ترک ڈاکٹر حسن رضا کے بہت چرچے ہیں، جو مریضوں کا علاج کرنے کے لیے ان سے لاتیں اور گھونسے کھاتے ہیں۔ البتہ وہ اس خدمت کا معاوضہ بھی لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ بعض نفسیاتی مسائل جیسا کہ شدید اعصابی تناؤ اور ڈپریشن میں صرف دوا سے کام نہیں چلتا، بلکہ مریض کو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع بھی ملنا چاہیے۔ یہ سوچ انہیں ترکی کے ایک مشہور ڈرامے سے ملی، جس کا ایک کردار دوسروں سے خوب مار کھاتا ہے لیکن پلٹ کر کچھ بھی نہیں کہتا۔ یہ کلینک پورے استنبول میں مشہور ہو گیا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ ان کے پاس آنے لگے ہیں، اور انہوں نے اپنی خدمات کا دائرہ صرف مریضوں کے گھونسے اور لاتیں کھانے تک ہی محدود کر لیا ہے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر نے اپنے پیشے کو ایک نیا نام سٹریس کوچ بھی دے دیا ہے۔ بعض مریضوں کو کسی خاص شخص پر شدید غصہ ہوتا ہے، ایسی صورت میں ڈاکٹر رضا اس شخص کی تصویر اپنے ہیلمٹ پر لگا لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وہ اپنے منفرد ہنر کی تربیت دوسرے لوگوں کو بھی دینا چاہتے ہیں، کیونکہ جلد یا دیر وہ بوڑھے ہو جائیں گے اور ان میں مریضوں کے گھونسے اور لاتیں کھانے کی ہمت نہیں رہے گی۔ تاہم وہ ایک دن میں صرف 4 مریض ہی دیکھتے ہیں، جبکہ ہر مریض کو 10 سے 15 منٹ کا وقت دیتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ اپنے مریضوں کا انتخاب بھی بہت احتیاط سے کرتے ہیں کہ کہیں کوئی باکسر ہی نہ نکل آئے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔